پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ باہر تلواریں تھیں، اندر یقین، دشمن دہانے تک پہنچ چکے تھے۔ اور پھر وہ جملہ تاریخ میں گونج اٹھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن گزر گئے خاموشی میں، دعاؤں میں اور یقین کے ساتھ۔ اب وقت آ چکا تھا غار سے نکلنے کا اور تاریخ کے سب سے عظیم سفر کو مکمل کرنے کا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ہجرت تھی ایمان کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک غار سے نکل کر ایک امت وجود میں آئی۔ رات کا آخری پہر، اندھیرا بھی باقی ہے، غار ثور کے اندر خاموشی ہے۔ 3 دن اب مکمل ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آہستہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا اب روانگی کا وقت ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی طرف نظر کرتے ہیں، خاموشی، اطمینان، ہاں اب وقت آ گیا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب تاریخ کے 2 عظیم مسافر غار سے باہر قدم رکھتے ہیں۔ یہ قدم عام نہیں تھے، یہ قدم تاریخ بدلنے جا رہے تھے، لیکن راستہ سیدھا مدینہ نہیں بلکہ مخالف سمت، جنوب کی طرف۔ یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ حکمت اور توکل کا حسین امتزاج تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو لیکن تدبیر بھی اختیار کرو، کیونکہ ابھی مکہ خاموش نہیں ہوا تھا۔ قریش کے سردار جمع ہوتے ہیں، غصہ، ناکامی اور پھر ایک اعلان، جو محمد کو زندہ یا مردہ لے آئے اس کے لیے بڑا انعام ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، ریت اڑتی ہے، ہر طرف تلاش۔ یہ صرف تلاش نہیں تھی، یہ ایمان کا شکار تھا۔ ایک سوار چلاتا ہے، ان کے قدموں کے نشان یہاں ہیں۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ جب آپ حق کے راستے پر ہوں تو آزمائشیں بھی پیچھا کرتی ہیں۔ انہی سواروں میں ایک نام تھا، سراقہ بن مالک کا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے، انعام کی لالچ، آنکھوں میں چمک، آج میں انہیں پکڑ لوں گا۔ وہ قریب پہنچتا ہے اور اچانک گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھس جاتے ہیں۔ وہ گر پڑتا ہے، دھول، خاموشی۔ سراقہ گھبرا کر کہتا ہے، مجھے بچا لیجئے۔ رسول اللہ خاموش، پرسکون۔ وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے، پھر وہی منظر، گھوڑا پھر دھس جاتا ہے۔ جو شکار کرنے نکلا تھا وہ خود اللہ کی قدرت میں پھنس گیا۔ سراقہ عاجزی سے کہتا ہے، میں واپس چلا جاؤں گا، مجھے امان دے دیجئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، واپس جاؤ اور کسی کو نہ بتانا۔ اور یوں ایک دشمن راستہ روکنے کی بجائے راستہ صاف کرنے والا بن گیا۔ اللہ جسے چاہے دشمن سے محافظ بنا دیتا ہے۔ اب راستہ کھل چکا تھا لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ صحرا کی تپش، پیاس اور ایک طویل آزمائش۔ اب تعاقب پیچھے رہ گیا تھا لیکن اصل آزمائش اب شروع ہوئی تھی۔ خاموش صحرا، جہاں نہ کوئی سایہ، نہ کہیں پانی، صرف ریت اور جلتی ہوئی دھوپ۔ اونٹنیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، ہر قدم مشکل، ہر سانس بھاری۔ حضرت ابو بکر صدیق دھیرے سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، دھوپ بہت تیز ہے۔ وہ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ وہ ہر طرف سے حفاظت کر رہے تھے۔ یہ صرف جسمانی سفر نہیں تھا، یہ ایمان کی آزمائش تھی۔ دھوپ
ریگستان، تنہائی اور ان سب کے درمیان دل میں ایک ہی یقین، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو ہر مشکل کو آسان بنا رہا تھا۔ جب کامل ایمان ہو تو مشکل راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچیں کہ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہماری کیسی کیفیت بن جاتی ہے، ایمان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے اور زبان کیا سے کیا بکنے لگتی ہے۔ لیکن ہر سفر کا ایک اختتام ہوتا ہے اور اب ایک نئی سرزمین قریب آ رہی تھی جہاں کی گلیوں میں ہر صبح ایک نیا منظر دہرایا جاتا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے، کھجوروں کے درختوں کے سائے میں کھڑے ہو جاتے اور نظریں دور افق پر جم جاتی۔ کیا آج وہ آئیں گے؟ سورج چڑھتا، دھوپ تیز ہو جاتی، لیکن کوئی واپس جانے کو تیار نہ ہوتا۔ یہ صرف انتظار نہیں تھا، یہ محبت کی وہ انتہا تھی جس میں وقت بھی رک جاتا ہے۔ پھر جب دھوپ ناقابل برداشت ہو جاتی وہ واپس لوٹ آتے، لیکن دل وہیں رہ جاتا، اسی راستے پر جہاں سے رحمت للعالمین آنے والے تھے۔ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی قسمت کے بدلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر ایک دن افق پر ایک سایہ ابھرا اور مدینہ کی سانسیں رک گئی، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا انتظار صرف دنوں سے نہیں بلکہ دلوں سے بھی ہو رہا تھا۔ افق پر ایک سایہ نمودار ہوتا ہے، کوئی دیکھتا ہے اور چیخ اٹھتا ہے وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ مدینے میں دھوم مچ جاتی ہے، گلیاں بھر جاتی ہیں، لوگ دوڑتے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب کے سب۔ یہ استقبال نہیں تھا، یہ محبت کا سمندر تھا جو بہہ نکلا تھا۔ بچے خوشی سے گاتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہر آنکھ نم ہے، ہر دل دھڑک رہا ہے، کیونکہ آج مدینہ کو اپنا نبی مل گیا۔ ہر شخص چاہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر آئے۔ اونٹنی آگے بڑھتی ہے، لوگ اس کی لگام پکڑنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ خاموشی چھا جاتی ہے، سب کی نظریں اونٹنی پر جمی ہیں۔ یہ فیصلہ انسانوں کا نہیں تھا، یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ اونٹنی آہستہ آہستہ چلتی ہے، پھر ایک جگہ آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں تاریخ لکھی جانے والی تھی۔ یہی جگہ بعد میں مسجد نبوی بنی۔ یہاں سے ایک نئی دنیا شروع ہونے والی تھی، جہاں عبادت ہوگی، جہاں اخوت ہوگی اور جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ مدینہ کو نبی مل گئے، لیکن اب ایک امت بنانی تھی۔ سب سے پہلا کام نہ محل نہ قلعہ بلکہ اللہ کا گھر بنایا گیا۔ مٹی، اینٹیں، پسینہ اور ان سب کے درمیان رسول اللہ خود اینٹیں اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نہ اٹھائیں۔ جواب تھا نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ قیادت نہیں تھی، یہ محبت تھی۔ یہ مسجد صرف اینٹوں سے نہیں بنی، یہ بنی تھی ایمان سے، قربانی سے اور آنسوں سے۔ قرآن کہتا ہے لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جو تقوی پر قائم کی گئی۔ پھر
پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل ڈالی۔ مہاجرین جو سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، انصار جو سب کچھ دینے کو تیار تھے، رسول اللہ نے فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ دو انسان جو کبھی ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں۔ ایک انصاری کہتا ہے میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک آپ کا ہے، میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک آپ کا ہے۔ اور مہاجر وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہتے ہیں اللہ تمہارے مال میں برکت دے، مجھے صرف راستہ بتاؤ۔ یہ صرف بھائی چارہ نہیں تھا، یہ دلوں کا انقلاب تھا۔ یہاں کوئی غریب نہیں تھا، کوئی امیر نہیں تھا، یہاں صرف ایک چیز تھی، ایمان۔ کبھی سوچے اگر آج ہم میں یہی محبت آ جائے تو دنیا بدلنے میں کتنی دیر لگے گی۔ مدینہ اب صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ بن چکا تھا اسلام کا مرکز۔ لیکن ہر روشنی کے ساتھ ایک سایہ بھی ہوتا ہے۔ اب اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے اسلام کیسے آگے بڑھتا ہے، یہاں منافقوں کی کیا سازشیں ہوتی ہے، کفار کا کیا حملہ ہوتا ہے، اور مہاجرین و انصار اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لائح عمل ہوتا ہے۔ تو لگے رہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقساط کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں۔